السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور ایک مرتبہ پھر ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور اس دفعہ ذکر جو ہے وہ زندہ انسانوں کا نہیں بلکہ ان لوگوں کا ہے جو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، رخصت ہو گئے ہیں اور ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ شہر کراچی میں اگر ہم یہ کہیں کہ جینا کچھ آسان ہے کچھ، لیکن مرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں تو آپ اپنے پیاروں کو دفن کر سکتے ہیں، ادروائز ان کو دفن کرنا بہت مشکل ہے۔ 5 لاکھ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی رقم ہے، اور اس شخص کے لیے جو کہ مر چکا ہے اور اس کو دفن کرنا ہے۔ 200 سے زائد قبرستان اس شہر میں موجود ہیں، کچھ این جی او کے تھرو چل رہے ہیں اور کچھ پرائیویٹ ہیں، لیکن 38 یا اس سے کچھ کم و بیش ہیں جو کہ سندھ حکومت، سندھ گورنمنٹ اس کو دیکھتی ہے۔ لیکن وہاں پر بھی قبضہ مافیا کا راج ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کراچی کے مختلف جگہوں پہ جو زمینیں ہیں ریونیو کی یا حکومت کی یا سرکار کی، اس پہ قبضہ مافیا جو ہے وہ قبضہ جمائے بیٹھی ہے، اور کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح اب قبرستانوں کا بھی یہ حال ہے۔ پہلے تو سنتے تھے کہ قبروں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، خواتین جو دفن ہیں ان کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، ایک قبر میں 2 2 3 3 لوگوں کو دفنا دیا جاتا ہے۔ جب کچھ عرصے کے بعد لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کسی اور کی تختی لگی ہوئی ہے اور کوئی اور دوسرا مردہ جو ہے وہاں پہ دفن کر دیا گیا ہے، کیونکہ 5 لاکھ روپے کی رقم ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اگر ایک قبر کے اندر 3 مردے دفن کر دیے جائیں تو وہ 15 لاکھ روپے اس کی رقم بنتی ہے، اور اسی طرح آپ اس کو بڑھاتے رہیں۔ وہاں کا جو گورکن ہے نا، جو قبضہ مافیا ہے، قبضہ مافیا گورکن، وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس قبر پہ کوئی نہیں آ رہا۔ جس قبر پہ لوگ نہیں جا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو پہلے لیول کرتا ہے، لیول کرنے کے بعد اس کو اندر دبا دیتا ہے، اور کچھ دن کے بعد جب نیا کوئی مردہ وہاں پہ آتا ہے قبرستان میں جو نیا مہمان کوئی آتا ہے تو اس کو اس قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے جب تحقیقات کری، تفتیش کری، تو ہمیں پتہ چلا کہ سرکار نے جو اس کی فیس رکھی ہے وہ بہت ہی معمولی، یعنی کہ 15,000 روپے رکھی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا کوئی پیارا دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، اور آپ اس کو کفن دفن کرنے کے بعد جو ہے دفنانے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو 16,000 روپے آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، جو کہ سرکار کی ایک آفیشیل فیس ہے۔ لیکن اس کے برعکس اب 5 لاکھ روپے کون لیتا ہے؟ یہ وہ گورکن ہیں جو کہ جن کو شاید شرن دفنانے کا طریقہ بھی نہیں پتا۔ یہ قابض ہو گئے، اور ایک ایک قبرستان میں گورکن کو تعینات کرنے کے لیے سفارش جو لگتی ہے اس کی فیس بھی 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ اگر آپ گورکن بننا چاہتے ہیں اور کسی بڑے قبرستان میں، جو کہ جہاں پہ مردوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے پیارے کو اپنے قریبی قبرستان میں دفنائیں اور بڑے قبرستان میں دفنائیں جہاں پہ صاف ستھرائی کے انتظامات بہتر ہوں، تو وہاں پہ تعینات کرنے کے لیے گورکن نے اگر اپنی تعیناتی کرانی ہے تو اس کو 10 لاکھ روپے رشوت دینی پڑتی ہے۔ تو جب وہ 10 لاکھ روپے رشوت دیتا ہے تو پھر وہ 5 لاکھ روپے مجھ سے اور آپ سے دفن کرنے کے لیتا ہے۔ حالت بہت خراب ہے قبرستان کی۔ جب بارشیں ہوتی ہیں تو تمام میڈیا، سوشل میڈیا جو ہے وہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہوتا ہے اور دکھا رہا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ دیکھیں قبروں کے اندر پانی جا رہا ہے، قبروں کے اندر پانی جا رہا ہوتا ہے، قبریں بری طرح سے۔ یہ تو تھا بارش کا حال، لیکن اگر قریبی گٹر ابل جاتے ہیں نا تو وہ گٹر کا پانی بھی اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ میوہ شاہ قبرستان کی حالت آپ کے سامنے ہے، محمد شاہ قبرستان جو کہ نیو کراچی میں، اس کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کئی قبرستان ہیں، اور اس میں کئی اہم شخصیات دفن ہیں۔ وہ شخصیات دفن ہیں جو اپنے وقت میں جب وہ زندہ تھے تو وہ نامی گرامی لوگ ہوتے تھے، انہوں نے اس ملک کی، اس سرزمین کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ان کی باڈی کو ہم نہیں سنبھال سکتے، جو کہ ہمیں زندہ لوگوں کو سنبھال رہے ہوتے تھے، ہمیں بتا رہے ہوتے تھے، ہمیں ہمارے لیے بہتری کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہوتے، لیکن ہم وہ جس قبرستان میں دفن ہے ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کے پیچھے پورا ایک مافیا ہے۔ اس مافیا سے ٹکرانا میرے اور آپ کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ پورا مافیا ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو اس پہ سرپرست ہے، جو ان کو سرپرستی ان کی کر رہے ہیں، اس کو ان دنیا سے نہیں جانا، ان کو مرنا نہیں ہے، لیکن ان کو خدا را سوچنا چاہیے، ان کو اپنی آخرت بھی دیکھنی چاہیے، اور ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد انہوں نے بھی اسی حالت میں، اسی قبرستان میں، انہی منو مٹی کے نیچے جانا ہے۔ 5 لاکھ روپے کو لیے خدا را جو ارباب اختیار ہیں، اب کیونکہ نگراں حکومت آ گئی ہے تو میری ان سے درخواست ہے، ان سے التجا ہے ہاتھ جوڑ کے کہ ان کی حالت قبرستان کی بہتر کریں، ان میں ایسے لوگ تعینات کریں جو کہ شرن طریقے سے پاک و صافی کے حالت میں، پاک و صاف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دفن کرنے کا اور کفن کرنے کا طریقہ بھی ان کو پتہ ہو۔ ان کو کچھ نہیں پتا کہ کس طرح دفن کرنا ہے، ان کو دعائیں نہیں آتی ہیں جو دفن کرنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ قبضہ ہے۔ آپ ان کی اجازت کے بغیر پورا محلہ مل کے ایک لاش، ایک باڈی جب قبرستان جاتی ہے نا تو اس کے ساتھ کم سے کم بھی 25 سے 50 لوگ ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنے اس کی ورت ہوتی ہے، جتنی اس کی شہرت ہوتی ہے، اس حساب سے لوگ جو ہیں
وہ نماز جنازہ کے بعد شریک ہونے کے بعد قبرستان تک جاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے بے یار و مددگار ہوتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اور میری ان لوگوں سے بھی گزارش ہے، اہل محلہ سے گزارش ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کے علاقے کا قبرستان آپ کا قبرستان ہے، اس کی فیس وہی ہونی چاہیے جو سرکار نے رکھی ہے۔ اگر کوئی غیر محلے والا، غیر مقامی آدمی اس قبرستان میں قبر کھود رہا ہے اور آپ کے اوپر برجمان ہے، آپ کے اوپر حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ سے 5 لاکھ روپے کی مانگ رہا ہے، تو وہ اس کے خلاف احتجاج کریں، اس کو پکڑیں، اس کو پولیس کے حوالے کریں، اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں، اس کے خلاف شرعی کارروائی کریں۔ اور جو وہ لوگ جو ہمارے مذہبی لوگ ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں اس معاملے پہ، کیونکہ کئی قبرستان ایسے ہیں، میوہ شاہ قبرستان جہاں پہ کئی لوگ اور ان کے رشتہ دار دفن ہیں، وہاں کی حالت بہت خراب ہے، اس کی حالت سدھارنے کی بھی ضرورت ہے۔ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، نشئی لوگ جو ہیں وہاں پہ ہیں، کوئی کفن چرا لیتا ہے تو کوئی باڈی چرا لیتا ہے، کوئی باڈیز کی بے حرمتی کرتا ہے، کوئی لک آفٹر نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر میں کیمرے لگا لیتے ہیں، اپنی دکان پہ کیمرے لگا لیتے ہیں، لیکن قبرستان میں ہم 4 کیمرے نہیں لگا سکتے۔ اس کے برعکس اگر ہم وہ پرائیویٹ جو قبرستان ہیں یا کمیونٹی بیس قبرستان ہے یا این جی او کے تھرو چلنے والے قبرستان ہیں، وہ ان کی حالت قدرے بہتر ہے۔ وہاں پہ قبریں جو ہیں ایک سیکوینس میں بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ اسی طرح وادی حسین قبرستان پہ جائیں جو شارع فیصل پہ واقع، شارع اپنا مین اس پہ ہائی وے پہ واقع ہے، وہاں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام قبریں ایک سیکوینس سے بنی ہوئی ہیں، اس پہ کتبے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کو لک آفٹر کرنے کا، اور مخصوص لوگ جو ہیں وہاں پہ دفن کرنے کے لیے وہاں آتے ہیں، اور گورکن بھی رجسٹرڈ ہے۔ اسی طرح آپ کمیونٹی وائز لیں، مختلف کمیونٹیز کے قبرستان پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے جب کوئی دوست یا رشتہ جاننے والے کے عزیز اقارب جو ہیں وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، تو جب ہم ان کے قبرستان جاتے ہیں تو ان کے قبرستان کی بھی حالت بہتر ہے۔ لیکن کیونکہ زیادہ ہمارا ٹاپک سرکار کے اوپر انگلیاں اٹھانا نہیں ہے، سرکار کی اب جس محکمے میں جس کی حالت ایسی ہی ہے جیسے وہ انہوں نے قبرستان کی کر دی ہے، لیکن خدا را اس کے لیے آواز اٹھائیں اپنے قبرستان کو، کیونکہ اس قبرستان میں آپ کے پیاروں نے بھی جانا ہے، اس قبرستان میں آپ نے بھی جانا ہے، اس قبرستان میں میں نے بھی دفن ہونا ہے۔ تو برائے مہربانی قبرستان کی حالت بہتر بنانے کے لیے آواز اٹھائیں۔ ہم قبرستان کے پاس سے روز گزر کے جاتے ہیں، وہاں ہمارے پیارے دفن ہوتے ہیں، ہم فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں، ہم ان کی مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی اندر جا کے نہیں دیکھتے کہ ان کی حالت قبرستان کی کیسی ہے۔ کیا وہ ہمارے اس عمل سے خوش ہیں؟ کیا وہ باپ، وہ ماں، وہ بھائی یا وہ عزیز ہمارے جنہوں نے ہمیں پال پوس کے بڑا کیا اور ہمیں بڑے پھولوں کی طرح رکھا ہے، وہ جب اس قبرستان میں دفن ہے اور اس قبرستان میں گٹر کا پانی ان کی قبروں میں جا رہا ہے، بارش کا پانی ان کی قبروں میں جا رہا ہے، کیچڑ ان کی قبروں کے اندر جا رہی ہے، ان کی قبر کو مسمار کر دیا جاتا ہے، ان کی قبر میں دوسرا مردہ دفنا دیا جاتا ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اس کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ خاص طور پہ آپ آج سوشل میڈیا پہ آپ آواز اٹھائیں۔ آپ جو میں نے یہ بات کی ہے، آپ میرا چینل بھی اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے تھرو جو ہے آپ اس پہ کمنٹس دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اس کی آواز اٹھائیں، اس کو وائرل کریں تاکہ وہ ارباب اختیار جو شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو مرنا نہیں ہے، ان کو دفن نہیں ہونا، وہ خواب و خرگوش کے نشے سے جاگیں، وہ ان کی آنکھیں کھلیں اور وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں جو کہ قبضہ مافیا، قبرستان مافیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو قبروں پہ راج کر رہا ہے، جو مردہ لوگوں پہ، جو بے یار و مددگار وہاں قبروں کے نیچے سو رہے ہیں، ان پہ جو راج کر رہے ہیں لوگ، ان کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، چاہے ان کا تعلق مذہبی فرقے سے ہو، چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی شخصیت سے ہو، آپ ان کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا، اور یہ ویڈیو ضرور وائرل کریے گا، اس پہ کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اب جاگ چکے۔